وہ ہے ہر شے کو، ہر شے جس کو چاہا جیسا چاہا بنایا، جس کو چاہا جیسا چاہا بنا۔ حضرت یوسف علیہ السلام میں اس نے 10 حصے حسن کے رکھ دیے، 9 حصے رکھ دیے ہیں۔ نبی پاک کو سب سے زیادہ حسین بنایا، ان کے حسن کے 9 حصے یوسف علیہ السلام میں رکھ دیے۔ کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ اونچی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کلام بخشا، وہ آتے تھے اللہ سے کلام کرتے تھے، کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ اپنے حبیب کو عرش پہ بلا کے اپنا دیدار کرایا، کوئی اعتراض کر سکتا ہے؟ تو اس نے کیا ہے، وہ کرنے والا ہے، تو ہمیں اعتراض کی کوئی گنجائش نہیں۔ اشیاء کے خالق کی عبادت سے تجاوز کر کے جن لوگوں نے مظاہر قدرت کو، کسی نے چاند کو، کسی نے سورج کو، کسی نے آگ کو، کسی کو پانی کو، ان کو معبود بنا لیا، تو کیا درست کیا؟ اونچی گئی ہے؟ نہیں۔ تو جو لوگ غلط کرتے ہیں ان کو کبھی صحیح کہا جا سکتا نہیں۔ یہ تھوڑا سا خلاصہ بت پرستوں کا رد ہو گیا، اللہ تعالیٰ کی اولاد ماننے والوں کا رد ہو گیا، اللہ کے شریک ٹھہرانے والوں کا رد ہو گیا، اور ہمیں پتہ چل گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے ہیں، اللہ ہی کے لیے بادشاہت ہے زمین و آسمان کی۔ اللہ جس کو زمین و آسمان میں بادشاہی دے دے، مانیں گے یا نہیں؟ اونچی۔ ابھی سنیں، یہ مسئلہ بھی حل کر دوں آج۔ الذی لہ ملک السماوات والارض یہاں بیان ہوا، تبارک الذی بیدہ الملک، بڑی برکت والی وہ ذات جس کے ہاتھ میں ملک۔ ان آیتوں نے بتایا ملک کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے۔ ملک کس کا ہے؟ بادشاہی کس کی ہے؟ وہی اللہ اسی قرآن میں فرماتا ہے تؤتی الملک، ہے یا نہیں؟ وہ جس کو چاہتا ہے ملک، ملک اونچی کہیے، سورہ بقرہ کی آیتوں میں آپ پڑھتے ہیں نا، اللہ تعالی وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، وہی ہے تؤتی الملک، جس کو چاہتا ہے ملک، اونچی کہیں، دیتا ہے۔ اب یہاں میری اور آپ کی سمجھ کے لیے بنیادی بات، کسی کے لیے ملک مانیں گے تو اللہ کا دیا ہوا مانیں گے۔ کیا مانیں گے؟ اونچی۔ اللہ کا دیا ہوا، تو دیا ہوا ماننا غلط ہوگا یا صحیح ہوگا؟ اونچی کہیے۔ جو ملک غصب کر لیں، زبردستی مسلط ہو جائیں، ان کی بات نہیں کر رہا، میں قرآن اور حدیث کے حوالے سے بات کر رہا ہوں۔ تو اب اللہ کا دیا ہوا ماننا قرآن سے ثابت، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ فرمائے جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمینوں میں ہے، ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا، تو میں نبی کا اختیار مانوں یا نہ مانوں؟ اونچی کہیں، ماننا پڑے گا، کیونکہ رب کا دیا ہوا ہے، تو رب تعالیٰ کا دیا ہوا ماننا غلط نہیں۔ ہاں کوئی یہ کہے کہ خود سے ہے تو یہ ہمارا عقیدہ نہیں۔ تو آپ نے سورہ فرقان کی ابتدائی آیتوں میں سن لیا کہ بڑی برکت والا ہے وہ جس نے قرآن اتارا اپنے خاص بندے پر، جو سارے جہان کو ڈر سنانے والا، قرآن بھی اور صاحب قرآن بھی۔ اب نبی کو جو قرآن سے الگ کرے اور قرآن کو نبی سے الگ کرے، وہ ہدایت پا سکتا؟ اونچی کہیے گا۔ اچھا، اندھیرے میں کتاب پڑھی جائے گی؟ پوچھ رہا ہوں، روشنی ضروری ہے نا؟ تو اللہ نے کیا فرمایا؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، بے شک آ گیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے کیا؟ 2 چیزیں آئی ہیں، نور اور کتاب مبین۔ نور کا ذکر پہلے، کتاب مبین کا ذکر بعد میں۔ تو جو نبی کو نور مانتے نہیں،
ان کے لیے کتاب جو ہے وہ ہدایت ہے نہیں. تو نبی سے نور لے کر قرآن پڑھیں گے تو ہی کامیاب ہوں گے. تو وہ جان لیں کہ یہ قرآن نبی پر اترا ہے اور نبی کو اللہ نے نذیر بنایا ہے تمام عالمین کے لیے. نبی کا دامن چھوڑ دیں تو کچھ بھی رہتا نہیں. نبی کا دامن چھوڑا جا سکتا نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تمام عالمین کے لیے ہیں. کیا جن، کیا فرشتے، کیا کائنات، ہر ذرہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم. اور اللہ آسمانوں اور زمین کی تمام بادشاہی اسی کے لیے. اس کی کوئی اولاد نہیں، نہ بیوی، نہ اولاد، نہ بیٹے، نہ بیٹی. لم یلد ولم یولد. نہ وہ کسی کی اولاد نہ اس کی کوئی اولاد. اور اس کا کوئی بھی ملک میں شریک، اس کی سلطنت میں کوئی اس کا شریک نہیں. ہاں وہ جس کو عطا فرما دے. یہ میں نے سمجھا دیا. شریک ہونا اور ہے، عطا سے با اختیار ہونا اور ہے. اور اللہ نے ہر چیز کو ٹھیک اندازے پر رکھا ہے. ہم اس پہ کوئی اعتراض کر سکتے نہیں. اگلی آیت پڑھ رہا ہوں مگر اس کا ذکر انشاءاللہ آئندہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاتَّخَذُوا مِن دُونِهِ آلِهَةً، اور لوگوں نے اس کے سوا اور خدا ٹھہرا لیے، معبود بنا لیے. لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، اور جن کو خدا بنا لیا وہ کچھ نہیں بناتے اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں. ولا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا، اور جن کو خدا بنایا ہوا ہے وہ خود اپنی جانوں کے برے بھلے کے مالک نہیں. ولا يملكون موتا ولا حیاتا ولا نشورا، اور نہ مرنے کا اختیار، نہ جینے کا، نہ اٹھنے کا. یہ وہ جنہوں نے دوسرے معبود بنا لیے. اور مومن کیا کہتا ہے؟ اللہ کی ذات و صفات میں کوئی اس کا شریک. اونچی ہم نبی ولی کا اگر اختیار مانتے ہیں تو رب کا دیا ہوا مانتے ہیں، اس کا اپنا مانتے اونچی گئیے گا نہیں. تو یہ اگلی آیت آئے گی انشاءاللہ اس کی تفصیل. آج اتنی بات آپ نے سن لی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاص بندے ہیں. کیا بندے ہیں؟ برکت کا حوالہ بھی بتا دیا، تبرک بھی بتا دیا، مبارک بھی بتا دیا. یہ ساری باتیں آپ نے سن لی. اب مجھے اور آپ کو کرنا کیا ہے؟ ہم سننے کے بعد ان چیزوں پر غور کریں، غور کر کے سمجھیں اور سمجھ کر پھر اس پر عمل کریں، ورنہ ہمارے لیے کوئی ثواب نہیں ہوگا، کوئی برکت نہیں ہوگی. تو ہم نے اگر برکت حاصل کرنی ہے دینی یا دنیاوی تو پھر یہ باتیں سن کر سمجھیں، ان پر عمل کریں، ان کو اپنائیں. نتیجہ کیا ہوگا؟ ہمارے لیے دین و دنیا کی برکتیں ہوں گی. اور اللہ جس کے لیے برکت فرما دے پھر اس کو کوئی ختم کر سکتا نہیں. جس کو اللہ مبارک بنا دے پھر اس کی برکت کوئی چھین سکتا نہیں. تو یہ آپ نے خلاصہ سنا. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو میں کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.